بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنات ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم بہت کچھ سنتے ہیں، سوچتے ہیں، بہت ساری چیزیں مشہور ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ذرا یہ جانیں کہ احادیث، آیات اور روایات میں اس متعلق کیا باتیں ہیں اور کیا واقعات ہیں۔ مثلا جگہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک جن نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات پہ قدرت عطا فرمائی اور آپ نے اس کو پکڑ کے ستون سے باندھ دیا، لیکن بعد میں آپ نے یہ کہہ کے پھر چھوڑ دیا کہ جنوں پر خاص اختیار اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو میں نعرے دیتا ہوں کیا کہنا ہے، کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرح اب سلیمان علیہ السلام وہ نبی جن کو اللہ نے وہ سلطنت عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ انسانوں پر ہی نہیں، جنات پر، چرند پر، پرند پر، حشرات پر، ہواؤں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی۔ کیا کہنے سلیمان علیہ السلام نبی اللہ کے، یعنی آپ کے دربار کا یہ عالم ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام کے کہ اور پتہ نہیں اس کی کیا وسعت، کیا ہیبت، کیا ہوتا ہوگا۔ ہم صرف آج کل کے بادشاہوں کا کوئی بڑا بڑا محل سوچیں تو ہمارے ذہن میں اتنا ایک بڑا اسٹرکچر آتا ہے۔ اس دربار کا کیا عالم ہوگا جس کا باقاعدہ الگ الگ حوالوں سے قرآن پاک میں بھی تذکرہ آیا کہ آپ کے دربار میں پہلے بڑے بڑے انسانی سرداروں کی کرسیاں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد بڑے بڑے طویل تعداد میں جنات کی کرسیاں ہوتی تھیں، پھر اسی ترتیب سے پرندوں کی نشستیں ہوتی تھیں۔ اس انداز سے یہ تمام مخلوقات منظم انداز میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتی تھی۔ یعنی جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کون ہے جو ہزاروں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت لا کر اس دربار میں رکھ دے، تو اس وقت اس دربار میں موجود ایک جن نے عرض کی تھی، جن ہے نا ہمارا موضوع، جن نے عرض کی تھی اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں، اتنی طاقت رکھتا ہوں بحکم خدا، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جنات کو اتنا خصوصی اختیار بھی دیا ہے کہ وہ لمحوں میں ہزاروں میل دور سے کوئی بھاری چیز جیسے تخت وغیرہ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی فوجوں اور اہلکاروں کی تعداد بے حساب تھی، تو کھانے وغیرہ کے انتظامات کے لیے بھی سلیمان علیہ السلام کو، جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہیں بڑی بڑی دیگوں وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی جس میں کھانا بنایا جا سکے، اور یہ دیگیں وغیرہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ گویا تشبیہ دینے کے لیے کہا اتنی بڑی ہوتی تھی گویا بڑے بڑے حوض ہوں، وہ کھانے بنانے کی دیگیں اتنی بڑی ہوتی تھی جیسے بڑے بڑے حوض ہوں، اور ان دیگوں کو بنانے کی ذمہ داری بھی جنات کی تھی۔ یعنی آپ کیسے اس منظر کو ذہن میں لائیں جہاں ہزاروں جنات ہیں، ہزاروں جنات ہیں، تعمیرات میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید ان تعمیرات کے مطابق یہ کہتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ و مفہوم ہے، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت ان کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، شام کے وقت ان کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم اس شہر میں بھی سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف سے لے کے ہر جگہ بتایا کہ کس طرح ہم نے کیا کچھ کیا۔ ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ ان کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری بھاری دیگیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنوں کا یہ عالم، تو یعنی عجب نہیں، آج بھی یروشلم میں کھدائی کے دوران جو بہت ساری عمارات اور محلات دریافت ہوئے ہیں، عجب نہیں ان میں سے اکثر کے بنانے والے انسان نہیں ہو بلکہ جنات ہوں۔ تو یہ کتنی حیرت انگیز بات ہو کہ میں اپنے سامنے ایک عمارت دیکھوں بڑی سی اور پتہ چلے کہ عمارت کسی انسان نے بنائی نہیں ہے، کہ جنات کی تعمیر کی عمارت ہے۔ تو یہ جنات پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر، چٹانیں اٹھا کر تعمیرات کے مقام تک پہنچاتے تھے۔ دیگر جنات جو تعمیرات کے ماہر تھے وہ ان چٹانوں کو توڑ توڑ کر ان سے پتھر نکالتے تھے، ان کو دیواروں میں چنتے تھے۔ اسی طرح محلات میں اور مختلف جگہوں پر نقش و نگار تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان نقش و نگار اور آرائش کی چیزوں کے بنانے کی مہارت بھی ان جنوں کو حاصل تھی، اور وہ خوبصورت محلات بناتے تھے۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے ایک محل کا ذکر ہے، ان کی بادشاہت کا ذکر ہے، ان کے محل کا بھی ذکر ہے سورہ نمل میں،
جس میں وہ واقعہ بھی ہے چیوٹی والا اور سارا. تو اس محل کا ذکر ہے کہ جس کا فرش شیشے کا تھا، اور اس انداز سے اس کا فرش شیشے کا تھا کہ جب ملکہ سبا آ گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے محل میں، تو ملکہ سبا نے جب اس فرش پر پیر رکھا تھا تو اس کو ایک لمحے کو محسوس ہوا جیسے اس نے پانی میں پیر رکھ دیا ہے. اس انداز سے وہ محل شیشے، حالانکہ وہ خود بھی ملکہ تھی تو اس کا اپنا بھی عالیشان محل ہوگا کیا، تو ان چیزوں سے واقف ہوگی. یہ ایسا نہیں تھا کہ سڑک سے اٹھ کے کوئی آدمی آ گیا اس کو پہلی دفعہ اس نے زندگی میں محل دیکھا ہو. محل ایسا تھا جس کا فرش ایسے شیشے کا تھا، اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا، اور ملکہ سبا کو لگا جیسے اس نے پانی میں قدم رکھ دیا. اس نے اپنا لباس سنبھال لیا تھا ایک لمحے کو کہ اس کو لگا کہ اس نے پانی میں قدم رکھ دیا. عین ممکن ہے کہ تاریخ انسانی کے اس عظیم ترین محل کی تعمیرات میں بھی جنوں کا ہاتھ ہو. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جتنی بھی تعمیرات ہوئی، شاید اتنے کم وقت میں اتنی تعمیرات اور کسی دور میں نہ ہوئے ہوں. اب یہاں سے ایک اور واقعہ ہے جو کہ جس طرح ہم نے سورہ جن میں یہ پڑھا تھا کہ جب جنات نے دیکھا کہ انسان ان سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس چیز نے ان کو اور غرور میں مبتلا کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور سوال، اس کا جواب اس واقعے میں ایڈریس ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جنات کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، آگے کا معلوم ہے یا نہیں ہے. تو قرآن میں ہی اس سوال کا جواب بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے. سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، تعمیرات ہو رہی ہیں، آپ نے تعمیرات کا مزید کو تعمیرات کا حکم دیا، جنات کو تعمیرات کا حکم دیا. ان گنت تعداد میں جنات ہیں، سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، اطراف میں جنات ہیں اور تعمیرات میں لگے ہوئے، ایک 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 کر کے بڑی بڑی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو گیا. سلیمان علیہ السلام خود گئے کسی ایک بلند مقام پر اور گویا کسی شیشے کے کمرے میں جہاں سے نظر آ سکے اپنا عصا انہوں نے لیا اور ان تمام تعمیرات کا سلیمان علیہ السلام نظارہ کر رہے ہیں. بادشاہ ہیں، جنوں پر اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب کس کی مجال ہے، سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کس کی مجال ہے کہ وہ حکم کی صحیح طور پہ سرتابی کریں، کس کی مجال ہے کہ نافرمانی کریں. اب بتایا بھی کہ اگر وہ نافرمانی کرتے تو کیا انجام ہوتا. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، عصا ہاتھ میں، تعمیرات ہو رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے. تعمیرات جاری ہیں. تعمیرات کا پہلا دن آیا، ختم ہوا. تعمیرات کا دوسرا دن آیا، ختم ہوا. تیسرا دن آیا، ختم ہوا. سلسلہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، عصا ہے ہاتھ میں، جنات سب کام کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی سربراہی میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک ایک ہفتہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا، حتیٰ کہ ایک سال گزر گیا. اب جن حیران تھے کہ سلیمان علیہ السلام کو سال بھر ہو گیا ہے، اپنی جگہ پر موجود ہیں. یہاں تک کہ سلسلہ جاری رہا. اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا جسد یکدم اس مقام پہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے عصا ہاتھ میں لیے، یا جہاں بیٹھے تھے عصا ہاتھ میں لیے، یکدم وہ جسد زمین پر آ گیا، جسد مبارک. اب سب کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. یقیناً سب دوڑ کے وہاں گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے. جب وہ جسد مبارک زمین پر آیا تو یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض ہو چکی تھی. جس لاٹھی سے، وہ لاٹھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، جس لاٹھی سے وہ ٹیک لگائے کھڑے تھے، اس کو دیمک کھا چکی تھی. تو یعنی کہ مسئلہ، یعنی اب یہ معاملہ تو ہو گیا، مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پھر واقعہ ہوا کب ہے روح قبض ہونے کا. کیونکہ ہم تو ایک سال سے دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کا سب ان کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جسد مبارک زمین پہ آ گیا ہے. دیکھا تو یہ کہ لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا ہے. تو اس کو کتنی دیر ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. اپنے اپنے طور پہ ذرا لوگ اندازے لگانا شروع ہوئے کہ یہ ہوا کیا ہے. دیکھا کہ وہ ایک ایسے دیمک کو اسی قسم کی لکڑی پر چھوڑا گیا اور دیکھا کہ وہ ایک دن میں وہ دیمک کتنی لکڑی کھا رہا ہے. اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ایک دن میں دیمک کتنی لکڑی کھا رہا ہے، کہ بھئی یعنی اس نے جتنی لکڑی کھائی ہوگی اس سے حساب لگایا جائے گا کہ اس واقعے کو کتنا وقت گزر گیا. جب حساب لگایا گیا تو ایک محتاط اندازہ یہ ہوا کہ جس حساب سے دیمک ایک دن میں لکڑی کھا رہا ہے
اور جتنی اس لکڑی کو ابھی دیمک کھا چکی ہے، لگتا ایسا ہے کہ تقریباً 1 سال سے یہ معاملہ ہو گیا ہے. جسد بھی سلامت اور بالکل سب کا سب ویسے کا ویسے، بہت خدا. تو لگا کہ 1 سال سے معلوم ہوا 1 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک یا وہ ایک دبدبہ وہ سب اسی انداز سے اس طرح قائم تھا، کسی کو شائبہ بھی نہیں ہوا کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہی نہ ہو. اور یہ سب کیوں کیا گیا؟ باقی اللہ تعالیٰ کی اور حکمتیں مصنعت اللہ تعالیٰ کے کام ظاہر ہے وہ بہتر جانے. تو جب یہ سارا معاملہ ہوا، اس سے پہلے یہ مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں. یہ واقعہ کر کے یہ بھی بتایا کہ غیب کا علم سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. ورنہ اگر غیب کا علم رکھتے تو اس تاثر کے ساتھ کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے 1 سال سے کام تو نہ کر رہے ہوتے. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام تو قریباً 1 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جنات سے متعلق. انشاءاللہ کل بھی اسی حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. میلوں دور سے بھجوائیں اپنے گھر والوں اور دوستوں کو تحائف، وہ بھی گھر بیٹھے. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو بھجوا سکتے ہیں افطار ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. تو دیر کس بات کی؟ آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے آپ +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.